السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی۔ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جن پہلوؤں کے اوپر صاحب وہ آپ سے بات کریں گے اس میں بڑا انکشاف اور ملکی تاریخ کا سب سے شرمناک ترین کام جو ہے وہ کیسے کیا گیا، تحریک انصاف کا بڑا اعتراف کیسا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے خاموش رہتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کیسے کی، یہ بڑا اہم نقطہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 20,000 پاؤنڈ سے ایک کتے کا علاج، 20,000 پاؤنڈ سے مراد ہے صاحب وہ 1 کروڑ روپیز۔ اڈیالہ پشاور بننے کے قریب ہے، اور عمران خان کا اصل ہتھیار کون سا ہے، یہ بڑی اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ان کو بڑا باغور سننا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ سب سے پہلے یہ خبر ہم نے ابھی ہماری نظروں سے گزری اور یہ بڑی حیران کن ہے، اور یہ ایسے ہے کہ صدر صاحب کو پتہ ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں، علم ہی نہیں، اور پیپلز پارٹی کے ہی ہیں جنہوں نے اس بات کا انکشاف کیا اور کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں بتایا گیا کہ موجودہ حکومت نے ایک ایسے صدارتی آرڈیننس پر عمل کیا ہے جس پر صدر کے دستخط ہی موجود نہیں اور دستخط کروائے ہی نہیں گئے، اور اس کے اوپر آرڈیننس پاس ہو گیا۔ اب صاحب طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سینٹ ہو، قومی اسمبلی ہو، وہاں سے جو بھی آرڈیننس پاس ہوتا ہے اس کے اوپر جب تک صدر صاحب منظوری نہ دیں، نہ کسی آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، نہ کوئی جج لگ سکتا ہے، نہ کسی جج کو اتارا جا سکتا ہے، نہ کسی کی سزائے موت معاف ہو سکتی ہے، نہ کوئی فیلڈ مارشل بن سکتا ہے، نہ کوئی آرمی چیف بن سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کو استثناء مل سکتی ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر دستخط کوئی اور کرتا ہے، اور ربڑ سٹیمپ بنے ہوئے ہیں یہ سارے لوگ، اور کام کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ اسی بہانے خطہ پٹوار سے تعلق رکھنے والے مٹھو صاحب ہیں، ان کی ایک چھوٹی سی ریل جو ہے وہ دیکھیے اور اس کو سنیے، اور یہ بڑی ریلیونٹ ہے اس سٹوری کے متعلقہ، پھر مزید بات کرتے ہیں۔ صاحب جی اس فائل پہ سائن کر دیں۔ ہمارے تمام اداروں کا یہی حال ہے، کوئی کسی فائل پر سائن نہیں کرتا۔ جی، تو آپ نے یہ سن لیا کہ یہاں کوئی کسی سے دستخط نہیں کرواتا، یہاں اپنے دستخط جو ہیں اپنی مرضی سے طاقتور جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود کروا لیتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا المیہ ہے اور اتنا بڑا کھلواڑ ہے کہ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ ملکی تاریخ کا شرمناک ترین دن، شہباز شریف حکومت نے صدر آصف علی زرداری کے دستخط کے بغیر ہی صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا، اور صدر مملکت کی منظوری کے بغیر آرڈیننس جاری کیے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی ایسی قانون سازی کی مخالفت کرتی ہے، اور پیپلز پارٹی نے ایوان سے بھی واک آؤٹ کر دیا۔ اب نوید قمر نے بتایا، مزید وہ کہتے ہیں کہ ایسا تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں ہوتا، نام تو نہیں لیا لیکن لگتا ہے کہ یہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے بارے میں حکومتی آرڈیننس کی بات ہو رہی ہے۔ اسپیکر اور وزیر قانون روکتے رہ گئے، مگر پی پی والے ایوان چھوڑ کر چلے گئے، اور پی ٹی آئی بھی ایوان خالی کر گئی۔ اب قومی اسمبلی کا کورم پورا نہیں ہے اور اجلاس رک چکا ہے، اور آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، یعنی کہ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ چلیں، کسی نے تو جرت کی اور بتایا کہ ہمارے صدر صاحب جو ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں، صحیح سلامت ہیں، ہارٹ بیٹ کام کر رہی ہے، ہاتھ کام کر رہے ہیں، قلم بھی ہے، وہ چلتا بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن انہوں نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ وہ صدر سے دستخط کروا لیتے۔ اب جس ملک کے اندر یہ حالت ہو، ایسے حالات ہوں، مجھے بتائیے کہ وہاں پہ کون سا آئین، کون سا قانون، کون سے دستخط، کیسا بل؟ تو یہ ڈکٹیٹرشپ کے دور میں بھی کم از کم اتنا ضرور لحاظ رکھا جاتا تھا کہ بھلے ڈکٹیٹر ہی ہیں، مشرف ہوں، ضیاء الحق ہوں، یا ہوں، کوئی دیگر ہوں، وہ کیا کرتے تھے کہ کم از کم جو قانونی لوازمات ہوتے تھے وہ تو پورے کرتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں آرمی چیف خود 20 منٹ دروازہ بند کر کے وزیر اعظم کے پاس بیٹھ کے دھمکی دے کے اپنی استثناء لے لیتے ہیں، اپنی ایکسٹینشن کروا لیتے ہیں، سی ڈی ایف بن جاتے ہیں، اتوار کو عدالتیں کھل جاتی ہیں۔ یعنی کہ یہ طاقتور جو ہیں یہ کیا سے کیا نہیں کر گزرتے، اور اب اس کے اوپر پیپلز پارٹی والے لوگ رائے دیں۔ میں نہیں کہہ رہا، انہی ہی کے جو نوید قمر صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، وہ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کے صدر کی کیا اہمیت رہ گئی؟ یہ کون سی حکومت ہے؟ کیسی جمہوریت ہے؟ کیا چیزیں ہیں؟ یہ بڑا حیران کن واقعہ ہے۔
پھر تحریک انصاف کا بڑا اعتراف کس نوعیت کا ہے صاحبو؟ یہ بڑے اہم نکتے ہیں جو میں آگے سارے آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. یہاں کتوں کو اور پاکستان کے انسانوں کو اور مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو میں تشبیہ دوں گا، معافی چاہتا ہوں اس کے ساتھ، اور میں آپ کو ایک سچا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا. تحریک انصاف کا بڑا اعتراف یہ ہے کہ آپ نے صاحبو سنا ہوگا کہ پچھلے دنوں کہا جا رہا تھا کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پہلی شرط یہ ہے، پہلی 3 میں سے سب سے بڑی شرط، کہ 13 جو اکاؤنٹ ہیں عمران خان کے اکاؤنٹ سمیت، ٹویٹر اکاؤنٹ سمیت، فیس بک دیگر جو ہیں ان کو بند کیجئے معذرت، اور ان کے اوپر جو ذہنی مریض کہنے کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ ہے، ٹویٹ ہے، اس کو بھی ڈیلیٹ کریں. شفیع جان صاحب نے ایک بڑے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے پرائم ٹائم میں 8 بجے کے ٹاک شو میں کہہ دیا، جب سوال ہوا کہ کیا آپ جو عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر جو کچھ پوسٹ کیا جاتا ہے، جو ٹویٹس ہوتی ہیں ایکس کے اوپر، کیا اس کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہ، ہم صرف ان کو ڈیلیٹ کریں گے بلکہ ان کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، آن کرتے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی نے بہت بڑا اعتراف کیا ہے، اور وہ اس کو اعتراف میں اس لیے سمجھتا ہوں، اور یہ بڑا جرت کا کام ہے اور بڑے اچھے موقع کے اوپر کیا جب عوام کی طاقت پی ٹی آئی والے شفیع جان صاحب نے بھی دیکھا کہ ساتھ ہے، اور ویسے بھی یہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں. بڑے عرصے بعد ہمیں سہیل افریدی، شفیع جان، مینا خان، شاہد خٹک جیسے لوگ ملے. غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں ان سے، جو بڑا حکمت سے اور بڑا دلیری کے ساتھ جو ہے وہ سارا عمل کر رہے ہیں، اور یہی ترا امتیاز ہونا چاہیے. دوسری جانب دیکھیں، یہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے چیئرمین کی ٹویٹس کو جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو آن کرتے ہیں، بلکہ ری ٹویٹس بھی کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو ان کے چیئرمین ہیں معذرت کے ساتھ بیرسٹر گور علی خان صاحب، وہ تو ری ٹویٹ بھی نہیں کرتے. ان سے اگر یہ سوال پوچھا جائے تو وہ کہیں گے نہیں، یہ ان کا معاملہ ہے، میں پارٹی چیئرمین ہوں، مجھ سے کوئی اور سوال پوچھیں. یہ ہوتی ہے دلیری، یہ ہوتا ہے وکٹ کے ایک طرف کھیلنا. اور بیرسٹر گور اور دیگر کو دیکھیں تو وہ وکٹ کے دونوں طرف نہیں، ان کے بس میں ہو تو چاروں اطراف کھیل رہے ہوں. تو یہ جو 58 کو 58 کہتے ہیں نا ڈی جی ایس پی آر صاحب، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیسے پی ٹی آئی کی سپورٹ کی. صاحبو اس نکتے کو بڑا بغور سننا ہے. پہلی تو بات ہے، یہ بات ہو نہیں سکتی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جان بوجھ کے پی ٹی آئی کی سپورٹ کرے، لیکن وہ جانے انجانے میں اتنی سپورٹ کر رہے ہیں کہ یقین جانیے جتنی سپورٹ اسٹیبلشمنٹ اور پاک فوج کے ترجمان خاص کر احمد شریف صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی مخالف نے اپنے دوسرے مخالف کی جو ہے وہ اتنی سپورٹ کی ہو، یا پاک فوج کے ترجمان نے سپورٹ کی ہو. دیکھیں سہیل افریدی کو انہوں نے کیا کیا نہیں کہا، اس سے ان کو پاپولیرٹی ملی. انہوں نے کس طرح کے الزامات نہیں لگائے، اس سے پاپولیرٹی ملی. یہ باتیں صاحبوں بہت چھوٹی رہ جاتی ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، لیکن میں یہاں ایک بات بیان کروں گا، اس سے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی، اور میں حقیقت کے اوپر مبنی جو ہے وہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. آزاد کشمیر کے 3 سابق وزیر اعظموں کی، 3 سیاستدانوں کی، اور 3 بڑے رہنماؤں کی. میں معافی چاہتا ہوں، میں ان کے نام نہیں لوں گا. دیکھیں آپ نے کسی کی سپورٹ کرنی ہو نا تو وہ کیسی سپورٹ ہوتی ہے، اور ڈی جی ایس پی آر پاک فوج کے ترجمان نے کیسے سہیل افریدی، عمران خان اور پوری پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کی، آپ یہ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. ایک سچا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک وزیر اعظم آزاد کشمیر کے تھے، حاضر وزیر اعظم تھے. انہوں نے ایک صحافی سے پوچھا کہ بتائیے میر صاحب، ان کا نام ساتھ بھی میر لگتا ہے، کہ میں کیسے جو ہے وہ فلاں بندے کی سپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو کیسے سپورٹ کروں. اچھا میں پارٹیز کے نام لے لیتا ہوں. وہ مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم تھے جو پوچھ رہے تھے کہ میں نے کسی کی سپورٹ کرنی ہے، کوئی بندہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کی سپورٹ کروں. تو صحافی نے مشورہ دیا، اچھا جن کی سپورٹ کرنی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے. ایک پیپلز پارٹی کے پاکستان تحریک انصاف کے صدر تھے اس وقت، اور دوسرے جو ہیں وہ وزیر اعظم کی امیدوار تھی، چونکہ آگے الیکشن ہونا تھا تو انہوں نے وزیر اعظم بننا تھا. آخر کار وہ بعد میں بن بھی گئے تھے. تو صحافی نے کہا جی کہ اگر آپ نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے کسی ایسے بندے کی سپورٹ کرنی ہے، جس کی سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کے خلاف بیان دینے شروع کر دیں. اچھا وہ وزیر اعظم کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے کہ یہ کیسی سپورٹ ہوئی. انہوں نے کہا دیکھیے اگر آپ نے سپورٹ کرنی ہے ان کی تو آپ جو پارٹی تحریک انصاف کے صدر ہیں ان کو اگنور کر دیں، جو دوسرے ہیں ان کے خلاف بیان دینا شروع کر دیں. اچھا انہوں نے مشورے کے اوپر عمل کیا اور بطور وزیر اعظم ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے جو صدر تھے اور سابق وزیر اعظم تھے ان کو مخاطب کرنے کے بجائے بیانات کسی اور کے خلاف دینے شروع کر دیے. اور جب انہوں نے بیانات دینے شروع کیے تو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت کے صدر وہ کہتے ہیں، اور سابق وزیر اعظم بھی تھے وہ، کہ صدر میں ہوں پارٹی کا اور وزیر اعظم صاحب آپ بیانات جو ہیں وہ ان کو مخاطب کر کے دے رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جن کے خلاف بیان دیں
تو اس کی سپورٹ ہوتی ہے. جس کو پروموٹ کرنا ہو اس کو مخاطب کرنا شروع کر دیں، بھلے وہ مخالف ہی کیوں نہ ہو. اور جسے اگنور کریں گے، جسے اگنور کرنا ہو، جسے مات دینی ہو، جس کی مخالفت کرنی ہو، اس کے خلاف بیان دینے چھوڑ دیں. تو اب یہ ایک وزیر اعظم جو ہیں وہ کسی ان نون بندے کے بارے میں بیان دینے شروع ہو گئے تو اسے تو پاپولیرٹی ملے گی. اور جو پارٹی کے صدر تھے تحریک انصاف کی، ان کو جب اگنور کیا تو انہوں نے گلہ کیا وزیر اعظم سے کہ آپ مجھے مخاطب کر کے بیان دیں نا، میرے خلاف بیان دیں، میرے حق میں نہیں دے سکتے، کم از کم مجھے مخاطب رکھیں، آپ کہاں ان کو لیڈر بنا رہے ہیں. تو صاحبو ایسے ہی پاک فوج کے ترجمان جب اس کا اس کا اس کی اس کے کہتے ہیں اور عمران خان کا نام نہیں لیتے یا سہیل افریدی کو چیف منسٹر کہہ کے منشیات فروش اور بیانات دیتے ہیں تو اس سے ان کی سپورٹ ہوتی ہے. میں نے آپ کے سامنے بڑا سچا اور کھرا واقعہ رکھا ہے اور میں نام لکھ سکتا تھا، مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ بعض چیزوں کے پردے رکھنے پڑتے ہیں. تو یہ ایک ریالٹی بیس میں نے واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جب کسی کی سپورٹ کرنی ہو تو آپ اس کے خلاف بولنا شروع کر دیں. تو ایسے ہی ترجمان پاک فوج ڈی جی ایس پی آر احمد شریف صاحب نے عمران خان پاکستان تحریک انصاف سہیل افریدی کے اوپر تنقید کر کے ان کی سپورٹ کی ہے. اب یہ جان بوجھ کے تو نہیں کی. یہ کب ایسے ہوتا ہے؟ جب سمجھ نہ ہو، جب آپ کے اندر انا آ جائے، جب آپ میرٹ کا خیال نہ کریں. تو یہ وہ نقطہ ہے، آپ حیران ہوں گے سوچ کے کہ میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کی جو ہے وہ سپورٹ کی. ایسے سپورٹ کی. اگر آپ کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے تو ضرور لکھیے گا. اچھا، اڈیالہ پشاور بننے کے قریب اور عمران خان کا اصل ہتھیار کیا ہے؟ صاحب جو کچھ ہم نے کراچی میں دیکھا، جتنی پاپولیرٹی کے پی کے میں ہے، اگلا گول ان کا جو ہے وہ میرے خیال سے کوئٹہ ہے. کے پی کے مختلف علاقے ہیں. پھر یقیناً میں مشورہ دوں گا کہ ان کو سہیل افریدی صاحب کو اور مینا خان صاحب کو، شاہد خٹک صاحب کو، اگر یہ لوگ ہمیں سن رہے ہیں، اور شفیع جان صاحب کو، کہ آپ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا بھی رخ کیجئے اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں. بڑا سرپرائز ملے گا آپ کو وہاں سے بھی. یہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں. اچھا، جہاں پہ نیا پڑاؤ ہوگا کوئٹہ کی طرف اور چیزیں ہوگی، وہیں پہ اب جو عمران خان صاحب ہیں ان کی جو رہائی ہے، جو باقی معاملات ہیں، یہ ڈر ہے اور خوف ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے نکلیں گے، پشاور جائیں گے، ہفتے بعد آئیں گے، نظام پلٹ کے رکھ دیں گے، لاکھوں لوگ آ جائیں گے. صاحب وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ اڈیالہ جیل ہی پشاور بن جائے گی، یہیں پہ لوگ جمع ہو جائیں گے، ساری چیزیں ہو جائیں گی. اور پلس عمران خان صاحب کا جو اصل ہتھیار ہے وہ سوشل میڈیا ہے. آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرنا ہے، یہ بڑا ضروری ہے. کس چیز کو کس طرح سے ایڈٹ کر کے ہم نے لگانا ہے، صحیح ہیر پھیر نہیں کرنا. انسانی جسم کے اوپر جو ہے وہ کتوں سے ان کو تشبیہ نہیں دینی. اور کون سا کلپ جو ہے اس کو کس وقت لگانا ہے، کیسے ایڈٹ کرنا ہے، کس پلیٹ فارم کے اوپر کس طرح سے پروموٹ کرنا ہے، یہ ہنر عمران خان صاحب نے اپنے نوجوانوں کو، سوشل میڈیا کو دیا ہے. اور سب سے بڑا ہتھیار عمران خان صاحب کا جہاں پہ عوام کی طاقت ہے وہیں پہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا. اب یہ ینگ لوگ ہیں، یہ 60% آبادی کے اوپر مشتمل ہیں، ان کو یہ سوشل میڈیا کا استعمال بہترین طریقے سے آتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. اب دیکھیں، کیا نوجوان مسلم لیگ نون میں نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی میں نہیں ہے؟ کیا جماعت اسلامی کے پاس نہیں ہے؟ کیا یہی ٹیکنالوجی پورے پاکستان میں نہیں ہے؟ جہاں جہاں پہ وہ بیٹھے ہیں سبھی جگہ کے حالات اور واقعات تو ایک جیسے ہیں. سمجھ ہونا اور نہ ہونا اور چیز ہے، اور کسی بات کو دل سے کرنا یہ اور چیز ہے. اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی ہم نے سپورٹ کرنی ہے، اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، جو ہنر ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، پھر اپنے اکاؤنٹس ہیں اسے جب وہ چیز شیئر کرتے ہیں تو یہ پریکٹیکلی ہمدردی کرتے ہیں. یہ باقیوں کی طرح ایسے نہیں ہے کہ نوجوان ہو کے خاموش بیٹھ جائیں. یہ کام نون لیگ بھی کر سکتی ہے، باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے. جبکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ عمران خان نے ان کو ٹرینڈ کیا اور وہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں، جس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. اور اگر آج عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور پاپولر ہیں اور مضبوط ہیں تو اس کی وجہ وہ ایک ہی ہتھیار ہے، اور وہ ہے سوشل میڈیا. اور یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ لڑکھڑا جاتی ہے، اور جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو وہیں پہ جواب ملتا ہے. باصورت دیگر تو عمران خان صاحب کا تو نام اور تصویر جو ہے وہ میڈیا پہ نہیں چلا سکتے، آپ ان کا ذکر نہیں کر سکتے، آپ ان کا بیان نہیں لے سکتے، آپ ان کی تصویر کیا جیل میں کوئی لوگ مل نہیں سکتے. تو ایسے حالات میں بھی اگر آج عمران خان صاحب مضبوط ہیں تو اس کی وجہ وہی ہتھیار ہے جس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں، جن کو یہ مخالفین ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے ہیں. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، یہ جدید دور نہ ہوتا تو بھٹو صاحب کو تو رات کو پھانسی دے کے 2:30 بجے 10 لوگوں کو بلا کے بہن کو لاش دکھا کے تو 2:30 بجے دفن کر دیا تھا. پاکستان کے اندر دوسرے نہیں تیسرے دن لوگوں کو جب اخبار چھپے تو پتہ چلا، جبکہ لنڈن میں BBC کے ذریعے
BBC اردو سروس کے ذریعے یہاں پہلے پتہ چل گیا تھا، کیونکہ اس دور میں تو یہاں سے خط بھی لکھیں تو 10 دنوں کے بعد پہنچتا تھا. وہاں اخبارات تھے، صرف پرنٹ میڈیا تھا، الیکٹرانکس میڈیا کے اوپر تو خبر دیتے نہیں تھے وہ. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جدید دور کی وجہ سے سارا کچھ ہے، اور جدید دور کی وجہ سے سارا کچھ اس لیے ہے کہ اس کا استعمال کرنا آتا ہے اور بر وقت استعمال کرنا آتا ہے. صاحبو، یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ 20,000 پاؤنڈ میں ایک کتے کا علاج. مریدکے کے اندر لوگوں کو حیوانوں کی طرح مارا گیا. 26 نومبر کو مارا گیا. ذل شاہ کی مثال سامنے ہے. عمران خان کو گولیاں ماری گئیں. اس ملک کے اندر بڑے بڑے سیاستدانوں کو مار دیا گیا. میں برطانیہ کی مثال دیتا ہوں. ایک انگریز ہیں، ایک بینک کے اندر جاب کرتے ہیں، میرے قریبی ہیں، ان کے وہ کولیگ ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کا کتا بیمار ہو گیا. آپ کو بتایا تھا نا یہاں درختوں کو بھی نمبر لگے ہیں اور جانوروں کی بھی انشورنس ہوتی ہے. اب جب ان کا کتا بیمار ہو گیا تو یہ کتے جو لوگ گھر میں رکھتے ہیں وہ انگریز ہیں، عیسائی ہیں، تو اس کا علاج کروانا تھا. اب اس کتے کی انشورنس بھی تھی. کتے کی انشورنس 7,000 پاؤنڈ تک کور ہو گئی، لیکن ان کا جو کل خرچہ آیا وہ 20,000 پاؤنڈ لگا. اس میں اس کی ادویات تھیں، اس کا آپریشن تھا، اس کی جو ایڈمٹ رہا وہ اسپتال کے اندر، اس کے ڈیلی بیسس کے اخراجات تھے. تو یہ ٹریٹمنٹ جو تھی وہ ساری 1 سے 1.5 ماہ اس کو لگا اور اس میں 20,000 پاؤنڈ دینے پڑے. اس انگلینڈ کے اندر غیر مسلم جو ہے وہ کتوں کے بھی علاج کے اوپر 20,000 پاؤنڈ لگا دیتے ہیں، جبکہ ہم پاکستان کے اندر جو صحت کا محکمہ ہے، جو صحت کے لیے بجٹ رکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، جو تعلیم کے لیے ہم بجٹ رکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. پھر اگر انگلینڈ کے اندر کتوں کی انشورنس ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور ایک کتے کے علاج کے اوپر یہ لوگ احساس کرتے ہوئے 20,000 پاؤنڈ لگا دیتے ہیں. ہم تو کتوں کو مار دیتے ہیں نا. چائنیز کو پروجیکٹ کرنے آ جائیں تو ان کو کچا کھا جاتے ہیں، پکا کے کھا جاتے ہیں، معذرت. تو یہاں پہ لوگ 20,000 پاؤنڈ کتوں کے علاج کے اوپر لگا دیتے ہیں، جبکہ ہم انسانوں کے اوپر اتنی توجہ نہیں دیتے. انہیں حیوانوں کی طرح، وحشیوں کی طرح مار دیتے ہیں اور پھر لاشیں بھی نہیں دیتے. کہاں پہ آنس رضوی، سعد رضوی کدھر چلے گئے؟ ان کے لوگوں کا مداوع کون کرے گا؟ کس نے یہ سارا عمل کیا؟ کون کمیشن بنائے گا؟ یہ عرش شریف سے لے کے سارے لوگ دنیا سے چلے گئے. ہم نے حیوانوں سے بھی بدتر سلوک کیا. ایسے تو اس غیر اسلامی ملک کے اندر، انگریزوں کے ملک کے اندر، عیسائیوں کے ملک میں لوگ جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کرتے. اتنی بے دردی سے تو لوگ سانپ کو بھی نہیں مارتے. یہاں پہ پرندوں کا اور جانوروں کا اور حیوانوں کا، کتوں کا، بلوں کا خیال رکھا جاتا ہے. تو یہ بات اس لیے بتائی کہ 20,000 پاؤنڈ ایک کتے کے علاج کے اوپر ایک انگریز نے لگا دیے. وہ اس لیے کہ اس کی محسوس کرنے والی حس کام کرتی تھی، اس کے اندر احساس تھا. وہ ایک زندہ چیز ہے کتا، تو اسے وہ اپنا سمجھتا تھا، وہ وفادار ہے انسانوں سے زیادہ. تو بات یہ کہنے کی اس لیے ہے کہ جب احساس ہو تو سارا کچھ ہو جاتا ہے. احساس نہ ہو تو کوئی انسان پہ بھی 20 روپے نہیں لگاتا. احساس ہو تو کتے کے اوپر بھی 20,000 پاؤنڈ لگا دیے جاتے ہیں. صاحبو، اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.